یہ ہے مکہ کی سب سے بڑی دشمن. یہ ہے وہ عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. مکہ کی گلیوں میں تیرا سچ نہیں چلے گا محمد. یہاں ہم کانٹے بچھاتے ہیں، پھول نہیں. آج اسی گلی سے اس کا گزر ہوگا. جس راہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہونا ہوتا، وہاں وہ نفرت اور عداوت کے بیج بو دیا کرتی تھی. اس نے سمجھا تھا کہ وہ نور کو کانٹوں سے روک لے گی، مگر اسے خبر نہ تھی کہ کانٹے تو پھولوں کے راستے روک سکتے ہیں، خدا کے فیصلوں کو نہیں. آئیے جانتے ہیں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے اس دور کو جب مکہ کی گلیوں میں نفرت اور سرمایہ داری کا نشہ اپنے عروج پر تھا. یہ کہانی اس دور سے شروع ہوتی ہے جب مکہ کی فضاؤں میں پہلی بار لا الہ الا اللہ کی صدا گونجی. ارے کہاں جا رہے ہوں؟ تمہیں خبر نہیں؟ ایک سچے پیغام دینے والے نے پہاڑی پر سب کو بلایا ہے. مگر اس ہجوم میں دو ایسے چہرے بھی تھے جن کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ اتر آیا تھا، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل. وہ جہاں قدم رکھیں گے وہاں میری نفرت کے کانٹے ہوں گے. 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے. اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایمان لائے. 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب، آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیں. تو حضور علیہ السلام نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معاشر قریش کہہ کر قبیلہ قریش کو پکارا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا. اس مجلس میں ابو لہب بھی تھا. وہ کہنے لگا، کیا ہمیں یہاں اسی لیے جمع کیا گیا تھا؟ تم نے آج ہمارا وقت برباد